السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ فاروق اوان اور ٹیک پائرٹ اسٹوڈیو کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ایک وہ شخصیت ہیں جن کا مین عمل ہے، مین کاوشیں اور مین محنت ہے ٹیک پائرٹس کے پیچھے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں زرار خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے بزی ٹائم میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمیں اجازت دی کہ آج ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور پوڈ کاسٹ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سر ہمارے ناظرین اور ہم سب سے پہلے آپ کا انٹروڈکشن چاہیں گے کہ آپ کا برتھ کدھر ہوئی، آپ نے کدھر ٹائم گزارا، آپ نے ایجوکیشن کدھر حاصل کی؟ جی پہلے تو میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ آپ کے 2-3 پوڈ کاسٹ میں نے دیکھے ہیں، مجھے بڑے اچھے لگے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے بھی آپ لوگ آن بورڈ لے لیں گے۔ بہرحال ایسا ہے کہ آئی بلونگ ٹو اے پشتون فیملی۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اور میرے فور فادرز اراؤنڈ 1911 جی جی یہ لوگ افغانستان سے ٹریڈنگ کرتے تھے سلک روٹ پر۔ کاشغر سے یہ لوگ سامان وغیرہ لیتے تھے اور سری نگر کے ذریعے پھر انڈیا میں بیچتے تھے، جو کہ سب کانٹیننٹ۔ اور ہمارا جو گلگت بلتستان میں پھر یہ سیٹلڈ ہوئے۔ اچھا۔ کیونکہ سلک روٹ جو ہے آپ کا چائنا اور پاکستان کے ریجن کو اس وقت بھی کنیکٹ کر رہا ہے۔ گلگت بلتستان ہمارا لاسٹ ریزورٹ ہے پاکستان کا، جس کے بعد چائنا کے ساتھ بہت بڑا بارڈر لگتا ہے آپ کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ بس اللہ کی قدرت ہے کہ ہم آج بھی سوچتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ لوگ اگر وہاں پر سیٹلڈ ہوئے تو کوئی مین راستہ ہوگا یا کوئی مین وہاں پر ٹریڈرز آ کر رکتے ہوں گے، کوئی جنکشن ہوگا جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں رکے، یا انہوں نے کچھ اس ایریے میں ان کا کوئی انٹرسٹ تھا یا ان کو اچھا لگا، جو بھی تھا وہاں ہم لوگ سیٹلڈ ہوئے۔ اور سنس دیٹ الحمدللہ ہماری فیملی جو ہے انٹرنل میریجز ہم نے نہیں کی لوکل لوگوں کے ساتھ۔ اور اس میں یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری جو زبان ہے پشتو وہ ہم آج تک بھی ہم مینٹین رکھے ہوئے ہیں، جو کہ غالباً 120-25 سال ہو گئے ہیں اس بات کو۔ بالکل بالکل۔ اور الحمدللہ آج ہماری فیملی بہت ایکسپینڈ کر گئی ہے۔ تھوڑا سا اپنی فیملی کا بیک گراؤنڈ ضرور بتانا چاہوں گا۔ میرے جو بڑے ماموں اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھا تھا۔ اچھا۔ جبکہ گلگت بلتستان بہت ریموٹ ایریا تھا اس زمانے میں بھی، لیکن ہماری فیملی میں سم ہاؤ ایجوکیشن کے لیے بہت اہمیت تھی ایجوکیشن کی۔ بالکل۔ پھر ہماری فیملی سے بڑے ریناؤنڈ لوگ ہماری گلگت بلتستان کے لیول کے ہیں، جس میں سے میں قابل ذکر جو ہیں ہمارے میرے خالو اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ ٹمبر ڈی سی جو وہاں پر بیسکلی پاکستان میں زیادہ ٹمبر گلگت بلتستان میں ہے، جو کہ وہ پورے پاکستان میں وہ فورسٹ ہے وہاں پر، تو ٹمبر پاکستان میں سپلائی ہوتا ہے۔ اس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، بہت ان کی کاوشیں ہیں علاقے میں اس حوالے سے۔ اور پھر اس کے بعد میرے تایا ہیں ڈاکٹر اعجاز، وہ گلگت بلتستان کے بڑے ریناؤنڈ پرسنالٹی، بہت اچھے انسان، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر میرے ایک ماموں ہیں جہانگیر خان، جو کہ پاکستان گلگت بلتستان میں وہ کہ شاید غالباً پہلے CSP آفیسر تھے۔ ماشاء اللہ۔ کسٹمز میں ان کا بہت ان کا نام ہے، کسٹمز کے حوالے سے بہت لوگ ان کو جانتے ہیں، بڑی کنٹریبیوشنز ہیں ان کی۔ بلکہ میں انفیکٹ یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ ان کو تو انٹرپول نے بھی آفر کی تھی۔ اچھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے غالباً mid 70s میں یا ارلی 80s میں، مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد، لیکن انہوں نے جو ٹریفکنگ جو تھی، ڈرگ ٹریفکنگ، انہوں نے ہی آئیڈینٹیفائی کی تھی ویسٹ کو۔ یہ جی بی کی روٹ پہ؟ نہیں، جی بی کے وہ تو پاکستان کسٹمز میں تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پاکستان کسٹمز میں تھے وہ، جی بی تو اس لحاظ سے بڑا چھوٹا سا علاقہ تھا۔ اور یہ پشاور میں کلیکٹر، اسسٹنٹ کلیکٹر تھے۔ اس کے علاوہ یہ کراچی میں رہ چکے ہیں، کلیکٹر رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی جی انٹیلیجنس کسٹم کے رہ چکے ہیں۔ ان کی بہت خدمات ہیں کسٹمز میں۔ تو انہوں نے 80s میں غالباً یا اینڈ 70s میں انہوں نے یہ جو ڈرگ ٹریفکنگ ہوتی ہے جو سینٹرل ایشیا جاتے ہیں افغانستان سے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا۔ اس کے اوپر ان کو ویسٹ نے بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا، ان کو آفرز بھی دیں، اور بڑے اچھے نام سے یاد کیے جاتے ہیں آج بھی۔ اور یہ تو میرے تو خیال سے بڑا رسکی بھی ہے، اگر آپ ڈرگ
جو ریکٹس ہیں ان کو فالو کر رہے ہو تو وہ تو آپ کو پھر آپ کو مطلب تھریٹس بھی ہوتی ہیں. جی بالکل بالکل، ان کو تھریٹس بھی ہوئی، ان کی فیملی کو بھی بہت تھریٹس ہوئی، لیکن جو لوگ ملک و قوم کے لیے سوچتے ہیں تو پھر وہ اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے. وہ بالکل بالکل وہ مسلمان کا ہے بھی یہی کہ وہ دلیری ہے بس اس میں. بالکل ایسا ہے. جب ان کو انٹرپول سے بہت اچھی آفر تھی، ان کا نہیں، میں اپنے ملک و قوم کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. بہت خوبصورت بات ہے، زبردست. جی اچھا. اس کے بعد میرے فادر سول انجینئر تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. بہت ارلی ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور جب وہ یا اس فرسٹ ٹائم 1976 یا 77 میں غالباً ہم لوگ رالپنڈی آئے. میرے فادر نے کراچی سے انہوں نے انجینئرنگ کی تھی. این ڈی اے ہے غالباً، این ڈی اے کہ این ڈی یو ہے، جی 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 کراچی کی یونیورسٹی ہے. اور اس کے بعد ان کی ڈفرینٹ جگہ اپائنٹمنٹس رہی. نیلور فیکٹری میں انہوں نے کام کیا. نیلور فیکٹری بڑی ریناؤنڈ فیکٹری ہے پاکستان آرمی کے لیے لوگ کام کرتے ہیں. اس کے بعد میرے والد نے سیدو شریف ایئرپورٹ میں کام کیا، تربیلا ڈیم میں کام کیا. بڑے اچھے پروجیکٹس میں ان کا ایکسپوجر تھا. اور ہمارے گلگت بلتستان میں ایک کانٹریکٹ تھا وہ فالو کر رہے تھے، اور اس دوران ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا. ادھر میں اپنے والد کے ماموں محمد گل کاکا ٹھیکیدار کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں. وہ ہمارے جی بی کے اے کلاس کے بڑے اچھے ٹھیکیدار تھے، کانٹریکٹر تھے گورنمنٹ. تو انہوں نے کو کانٹریکٹس کر لیے تھے، اور یہ بانجے ان کے ساتھ ڈفرینٹ وینچرز میں کام کرتے تھے. تو اسی ایک پروجیکٹ میں والد کام کر رہے تھے 1980 میں جب روڈ ایکسیڈنٹ ہوا. جی آئی واز لائک 9 ایئرز اولڈ جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد ہماری فیملی جو کہ کمبائنڈ فیملی ہے، تو ان سب نے کہا کہ جی یہ ان کی فیملی اور بچے ادھر جائیں گے، ہماری فیملی سپورٹ کرے گی. میرے سارے چاچا اور تائے آلموسٹ وہ جتنے بھی تھے وہ ایک ہی میرے خالو کے لیے جو ٹمبر میں تھے ان کے لیے کام کرتے تھے موسٹلی. جی. تو ان لوگوں نے ہمیں سپورٹ آپ کیا. کا مین فیملی بزنس اس ٹائم پر ٹمبر تھا؟ جی مین فیملی بزنس ہمارا جو تھا جس میں کافی لوگ انگیج تھے وہ ٹمبر تھا. ٹھیک ہو گیا. میرے جو تائے ہیں ڈاکٹر اعجاز، وہ تو ڈاکٹر تھے بائی پروفیشن. جہانگیر خان جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ تو سی ایس پی آفیسر تھے، اور ڈی جی انٹیلیجنس کے پوسٹ تک گئے. اور مین جو تھا ٹمبر سے وابستہ تھے. اچھا اچھا، ماشاء اللہ، زبردست. اور سر جیسے آپ نے بتایا کہ بہت ارلی لائف میں آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، تو سر ان کو لے کے آپ کی زندگی میں کیا مشکلات آئیں، اور کون سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا؟ کیونکہ ظاہر ہے میں اپنے آپ کو دیکھوں تو ابھی اتنی ایج ہوگی ہماری، ابھی بھی ہم والد کی انگلی پکڑ کے ہی چل رہے ہیں آج تک. مگر جیسے آپ نے 9 ایئرز غالباً جی میں فادر کی ڈیتھ ہوگی، تو کیسی اس کے بعد لائف تھی آپ کی؟ اس وقت کا 9 ایئرز اگر آج کے عمر سے آپ کمپیئر کریں تو شاید 3 سال کا بچہ ہوتا ہے. بالکل. اس وقت کے 9 سال کے بچے کا ایکسپوجر اتنا ہی تھا. بالکل ہمارے آج کے بچے تو اسمارٹ فونز اور بالکل اس کی وجہ سے بہت ایکٹیو ہیں، بہت سمجھدار ہیں. بہت ساری مشاکل آئیں، لیکن میں اپنی والدہ کو بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا اس بات کا. انہوں نے ہمیں بالکل اپنی طرف سے بہت کوشش کی والد کمی محسوس نہ ہو. ہماری ایجوکیشن کنٹینیو رہی. ہم نے راولپنڈی میں ہی میری ایجوکیشن کمپلیٹ کی. سن رائز کیمبرج اسکول سے میں نے میٹرک کیا. اچھا. اور اس کے بعد میں نے گورڈن کالج جوائن کیا. گورڈن کالج سے میں نے گریجویشن کی. اور والدہ تھیں جنہوں نے ہمیں سمیٹ کر رکھا، اور ہمیں کبھی کوئی احساس کمتری نہیں ہوئی کسی چیز میں. فیملی کی بہت سپورٹ تھی. پوری فیملی میں بہت زیادہ پیار محبت ہے الحمدللہ. وی آر بلیسڈ کہ ہم جہاں پر، میں کبھی کسی کو واقعہ بتاتا ہوں تو لوگ شاید یقین نہیں کرتے کہ جہاں رات ہوگی اس گھر میں سوتے تھے، جہاں دوپہر کا ٹائم وہاں دوپہر کا کھانا کھاتے تھے. جتنے فیملی کے گھر ہیں جو گاؤں میں ہو یا یہاں پنڈی اسلام آباد میں ہو، اب تو ہماری فیملی بہت زیادہ پھیل گئی ہے. پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، کینیڈا، یو ایس، بالکل بہت زیادہ اسپریڈ ہو گئی اب تو فیملی. تو ان چیزوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. زندگی میں کبھی کوئی محرومی نہیں آنے دی. لیکن باپ کی کمی تو کبھی بھی کوئی پوری نہیں کر سکتا. تھوڑی سی ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اس حوالے سے ہی کہ مجھ سے ایک دن میرا بیٹا، میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ انوالو رہتا ہوں، بہت ان کو ٹائم دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے اولاد کا ہونا. پھر اولاد کی گرومنگ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو ان کی گرومنگ میں جو رول ماں باپ پلے کر سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو میں میکسیمم ٹائم بچوں کو دیتا ہوں. تو میرے بڑے بیٹے نے، ازمین نے، ایک دن مجھ سے پوچھا، میں بیٹھا اس کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا، تو مجھے کہا بابا آپ کو اپنے بابا یاد آتے ہیں؟ تو دیٹ واز دا مومنٹ کہ میری آنکھوں میں اچانک آنسو آ گئے.
اور میرا جواب اپنے بیٹے کو یہ تھا کہ میں نے کہا بیٹا اتنی شدت سے یاد آتے ہیں کہ جیسے آپ کو میرے غیر موجودگی محسوس ہوتی ہے، یا میں کہیں کام سے چلا جاؤں یا آن اینڈ آف بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر بھی رہتا تھا، تو آپ جس طرح مجھے مس کرتے ہیں میں آج اس عمر میں بھی اپنے بابا کو اس طرح مس کرتا ہوں. تو وہ ایک خلا تھا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر الحمدللہ میں چیزوں کو بڑے ڈفرینٹ اپروچ سے دیکھتا ہوں. اور میں نے یہی اسی بات پر میں بالکل کنوسڈ ہوں، میرا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے اس میں انسان کے لیے خیر ہوتا ہے. اور ایک چیز جو کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اللہ بہتر پلاننگ کرنے والا ہے. جی بالکل بالکل. اور اس وجہ سے ہمیشہ مجھے اس بات کا بڑا حوصلہ رہا، لیکن یہ ذہن میں رہا کہ میں جو بھی کروں میرے والد مجھ سے پراؤڈ فیل کریں، جہاں پر بھی ہیں دوسری دنیا میں ہیں ان کے لیے خیر کا کام کروں، ایسے کام کروں کہ جس سے ان کو اس کا فائدہ پہنچے. بالکل. یہ اپروچ ذہن میں رہی. تو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں، جی جی بالکل. سورہ کاف میں جو ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ ایک بچے کو، ایک خوبصورت بچے کو اس طرح مارنا، اور بظاہر انسانی لحاظ سے تو آپ کو چیزیں بڑی عجیب لگتی ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے اللہ بہتر پلاننگ کرنے والا ہے. تو میں نے اس لیے کبھی اس کو پازیٹیو لیا، کبھی نیگیٹو اسپیکٹ سے نہیں سوچا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کبھی میں نے ایسے نہیں سوچا. بالکل. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کو انسان چیلنج تو نہیں کر سکتا، بے شک. اس کی رضامندی میں رضامندی بے شک. میں ہی کامیابی بے ہے. شک بے شک بے شک. اور وہ دیکھیں آپ لیٹر آن لائف میں اللہ نے پھر جتنا نوازا بھی آپ کو، بے شک. میرے خیال سے اپنے خاندان میں اس وقت سب سے زیادہ لیڈنگ رول آپ کے، جیسے آپ اپنی فیملی امیجیٹ فیملی میں بھی آپ بڑے بیٹے تھے. جی میرا خاندان تو بہت بڑا ہے، مجھ سے زیادہ کافی لوگوں کی بہت ساری اچیومنٹس ہیں، میں تو ایسے نہیں سمجھتا، لیکن الحمدللہ جو بھی اللہ نے دیا اس پر بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں بہت بلیسڈ فیل کرتا ہوں. اور باقی زندگی انسان سیکھتا ہے، بھی ہم سیکھ رہے ہیں زندگی سے اور بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اچھا سر، آپ نے اپنی ارلی ایجوکیشن کا ہمیں بتایا، جی. تو آپ کی جو آگے یونیورسٹی لیول پہ اور وہ ایجوکیشن کے در سے تھی کیا تھی؟ میں بیسیکلی میں نے گریجویشن بھی اس طرح کی، تھوڑا بہت اسٹرگل اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے کیا کہ گھر میں بڑا تھا، میری سسٹر مجھ سے بڑی ہے، ہمشیرہ میری، ہم 3 بھائی 3 بہنیں ہیں. ماشاء اللہ. میری ایک سسٹر مجھ سے بڑی ہیں جو کہ اس وقت کینیڈا میں ہے، اور میں اس کے بعد گھر کا سربراہ میں ہی تھا. ڈفرینس اتنا نہیں تھا مجھے اور میری سسٹر میں، 1.5-2 سال کا ڈفرینس تھا. تو ذہن میں یہ تھا کہ سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے یا خود ذمہ داری اٹھانی چاہیے، یا ڈیفینیٹلی فیملی سپورٹ کر رہی تھی اس لحاظ سے تو ہم بہت بلیسڈ ہیں، لیکن ایک مرد کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. بالکل. تو میں نے میٹرک کے دوران میرے فیملی میں شاید اور بھی لوگوں نے بہت اسٹرگلس کی ہوں گی جو کہ شاید ہمیں اتنی تفصیل نہیں پتہ، لیکن میں نے میٹرک کے ساتھ میں نے جاب سٹارٹ کی. میں نے ایک ٹریول ایجنسی تھی وہ جوائن کی. اچھا. اور ڈیورنگ دیٹ میں نے جب انٹر کیا اس وقت بھی میں جاب کر رہا تھا، ڈیورنگ جاب بھی میں نے کی، انٹر بھی. اور پھر گریجویشن کے بعد میرا ارادہ تھا کہ میں ایک ٹریولنگ ایجنسی کھولوں گا اپنے لیے. تو ایجوکیشن پھر میں بیچلرس کے بعد زیادہ نہیں پڑھ سکا. میں نے، حالانکہ مجھے والدہ کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ تھی، میں نے کہا بیٹا آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مجھے مناسب نہیں لگا کہ میری والدہ پر میں جلدی ٹیک اوور کرنا چاہتا تھا ذمہ داریوں کو. زبردست. وہ یہی ہے کہ پھر آپ نے جتنا جلدی ٹیک اوور کیا اتنی پھر کامیابی بھی آپ کو اسی حساب سے ملی، اور انڈیپینڈنس بھی آپ کے پاس جلدی آ گئی. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ نے کامیابی دی اور بے شمار کامیابی دی. اور کامیابی اور ناکامی اللہ کی طرف سے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. جی. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے تو اس میں اس کا کمال نہیں ہے، اور اگر کوئی ناکام ہوتا ہے تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو اسٹرگل کرنے نکلتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اسٹرگل کرتے ہیں تو رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اللہ جو بہتر سمجھتا ہے انسان کے لیے وہ پلان کرتا ہے. زبردست. اچھا، آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کی پہلی جاب جو تھی وہ ایک ٹریول ایجنسی تھی. جی. تو اس کے بعد آپ بزنس کی طرف بھی آئے، تو پہلا بزنس آپ نے کیا کیا؟ بزنس کی طرف بھی میں ایکسیڈنٹلی آیا، میرا کوئی رجحان بزنس کی طرف اتنا خاص نہیں تھا. ان دا مین ٹائم مجھے ایک بڑی اچھی گورنمنٹ جاب آفر ہوئی ایز اے کسٹم اپرائزر. مجھے اپرچونیٹیز تھی، فیملی کی طرف سے بھی تھی، لیکن میں اس میں ڈیفینیٹلی انٹرسٹڈ نہیں تھا.
میں اپنا آفس کھولنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر مجھے ان دا مین ٹائم ایکسیڈنٹلی میرے کچھ کزن چائنا بارڈر کے نزدیک ہونے کی وجہ سے ہمیں چائنا کا بہت زیادہ ایکسپوجر تھا، اور لوگ وہاں کی یوتھ کو بہت بینیفٹس تھے. ٹریڈنگ کرتے تھے، جا کر چائنا سے گڈز وغیرہ لاتے تھے اور یہاں پر اچھا سیل کرتے تھے. گلگت اس وقت مین مارکیٹ تھی، آپ کے پورٹ کے تھرو اتنی امپورٹ نہیں ہوتی تھی چائنا سے ٹریڈ کے لیے. جی چائنا سے ٹریڈ کے لیے، کیونکہ بارڈر تھا، بالکل بڑا کنوینئنٹ تھا، ڈسٹینس کم تھا، ایکسپینس کم تھا. تو ایکسیڈنٹلی میرے کچھ کزنس تھے، انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. ان کا کچھ حساب کتاب تھا، کیونکہ میں نے گریجویشن میں اسٹیٹسٹکس پڑھی ہے، جی جی. تو میں نے ان کی وہ فگرز وغیرہ برابر کر دی، پرسنٹیجز سب کو بتا دیے. بڑے خوش یو ور گڈ ود نمبرز. آئی واز گڈ ود دا نمبرز فرام دا بگننگ. تو میں نے ان کو ذرا ہیلپ آؤٹ کیا، تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ ہمارے ساتھ چلیں. میں نے کہا مجھے کدھر لے جاؤ، مجھے تو کوئی بھی بزنس کا ایکسپیرینس نہیں. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. انہوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا، اور ایکسیڈنٹلی اس طرح میں چائنا گیا. اور بس پھر ٹل 2006-9 تک میں چائنا میں ہمارا آفس تھا، آن اینڈ آف ہر سال 2-3-4 دفعہ آتے جاتے تھے. صحیح. اچھا 2-3-4 دفعہ آپ ایک سال میں چائنا آتے جاتے؟ سال میں. اچھا مطلب آپ کے ملٹیپل ٹرپس چائنا کے رہے. جی بالکل. اچھا چائنا جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے ٹریڈ کیا، چائنا کے علاوہ کسی اور ملک سے ٹریڈ یا جاب؟ چائنا سے میں نے ٹریڈنگ کی نہیں. اس کے بعد میں دبئی گیا تھا 2008 میں. دبئی میں رہا ہوں 5-6 سال. وہاں میں نے بزنس کیا، اسکریپ کے بزنس میں انوالو رہا. بالکل. اور اس دوران پھر میں فرانس میں ایک پروجیکٹ تھا، ہم نے وہ کیا. اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا تو زندگی کے ہر شعبے میں ہے. بالکل. چائنا سے بھی بہت سیکھا، دبئی میں بھی بہت کچھ سیکھا. ملٹی کلچرل سوسائٹیز ہیں، ہر قسم کے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ہمارا انڈینس کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. لین دین میں، کاروبار میں بڑے آنیسٹ لوگ ہیں ہمارے. ان کافی لوگوں کے ساتھ لین دین بڑے اچھا رہا. جی بالکل. اور پھر فرانس میں نے بہت کچھ سیکھا. سیکھ رہے ہیں، زندگی بس سیکھنے کا نام ہے. انسان ہر روز سیکھ رہا ہوتا ہے. بے شک. سر میں اب ایک نیکسٹ کوشچن کی طرف چلوں گا کہ ظاہر ہے آپ نے اتنی محنت کی ساری زندگی اور اسٹرگل رہی، اس کے ساتھ کوئی ہابیز تھیں آپ کی؟ آف کورس. فٹ بال میں بہت شوق سے کھیلتا تھا. اچھا. میرا پیشن فٹ بال تھا شروع سے، لیکن میں راولپنڈی میں کرکٹ کا بہت زیادہ، آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو کرکٹ بالکل ٹاپ آف دا لسٹ ہے. بالکل. ایون دو نیشنل گیم نہیں بھی ہے ہماری. جی نہیں بھی ہے، لیکن کرکٹ کا کریز تو اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. آج تو بڑھ گیا شاید اس سے بھی زیادہ. تو مطلب میں کافی بہت انٹرسٹ سے کرکٹ کھیلا، بہت کرکٹ کھیلا. انفیکٹ مجھے ایک ٹائم پہ میری فیملی نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ پروفیشنل لیول پر کھیلنا چاہیں تو. میں کبھی نہیں سمجھتا کہ بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر تھا، لیکن کوشش کی جا سکتی تھی. تو فیملی نے مجھے اس زمانے میں، مجھے یاد ہے، انہوں نے مجھے 20,000 روپے دیے. دیٹ واز 1987. اچھا. اور میں سیالکوٹ گیا. میں نے وہاں سے اپنے لیے احسان کی فیکٹری سے اپنے لیے میں نے گیئر وغیرہ کٹ وغیرہ لی، بنوائی. اور وہاں پر عمران خان اور جاوید بہداد کے لیے بھی سامان بن رہا تھا. احسان اس زمانے میں بڑا فیمس برانڈ تھا. مجھے اب یہ بھول گیا ہے، ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس وقت ہمارے اتنے گٹس کہاں سے تھے اور اتنا ایکسپوجر کیسے تھا کہ میں آل دا وے ایک میٹرک کا بچہ میں سیالکوٹ چلا گیا. احسان کی فیکٹری بھی ڈھونڈی وہاں سے. پھر ان کو میں نے ریکویسٹ کر کے اپنے لیے چیزیں بھی بنوائیں. جبکہ آج کے جو ہمارے بچے ان کو ہم اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے. حالات شاید حالات فیکٹر ہوں گے. میں تو اپنے چھوٹے بیٹے کو کبھی بھی نہ چھوڑوں اس آؤٹ آف اسٹیشن. تو بہرحال واپسی میں آتے ہوئے آئی ڈونٹ نو سڈنلی میرے ذہن میں کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. وہی بات ہے، اللہ نے ایک پلان کیا تھا کہ میں نے کہا یار میں آج کرکٹ کھیلوں گا. لیٹ سپوز میں سلیکٹ ہو بھی جاتا ہوں، جس کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں. اتنے کروڑوں کی آبادی میں 11 بندے بڑی بات ہوتی ہے. میں نے کہا اگر مجھے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے کو ٹانگ ٹوٹ گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا، کوئی اور بیماری ہو گئی، تو ویئر ول آئی بی اسٹینڈنگ؟ کیونکہ میری تو رسپانسبلٹیز تھیں. میرے چھوٹے بہن بھائی تھے، میری والدہ تھی. میں نے وہ کٹ لے کر آیا، لیکن اس کو میں نے یوز نہیں کیا. بہت کم یوز کیا. میں بس میرا دل نہیں کر رہا تھا، میرا دل نہیں مان رہا تھا. ذمہ داریاں روک رہی تھی کہ میں کس پروفیشن میں جا رہا ہوں، کہ میں اپنی فیملی اور کمٹمنٹس کو کیسے. حالانکہ اگر میں اس میں سکسیڈ کر جاتا، کامیاب ہوتا، تو شاید میں اپنی فیملی کا اس سے بہت زیادہ اچھا خیال رکھ سکتا تھا. لیکن اپروچ شاید زیادہ پریکٹیکل تھی.
بالکل اس میں پرابیبلٹی بہت کم تھی. بالکل اور آنیسٹلی میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اگر پاکستان کی آبادی 15 کروڑ بھی تھی تو 15 کروڑوں میں 15 بندے بالکل. بہت فارچونیٹ ہوتے ہیں. سر پھر اسی کے ساتھ ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے, بڑا لائٹ سا سوال ہے, آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ اٹ. نہیں, ناٹ ایٹ آل. اگر آپ کرکٹ میں ہوتے دنیا میں تو پھر کیا آپ ہمیں ٹائم دیتے اس طرح؟ میرا خیال ہے ضرور دیتا, بالکل ضرور دیتا, کیونکہ مجھے شیئر کرنا بھی اچھا لگتا ہے. بالکل الحمدللہ وہی آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں, انسان کسی ایسی تکبر, غرور اور پرائڈ تو انسان کے لیے ہے ہی نہیں, بالکل وہ صرف اللہ کے لیے اللہ ہے. کی ذات کے لیے. تو زندگی میں جب کوئی چھوٹا موٹا کچھ اچیو بھی کیا تو کبھی اللہ کا شکر ہے یا اللہ کی بلیسنگ ہے, کبھی ایسی سوچ نہیں بدلی. بالکل لوگوں کے سامنے شو نہیں کیا. بلکہ میں آپ کو پھر یہ بات کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ کرکٹ تو میرا پیشن نہیں تھا, پیشن میرا فٹ بال تھا. پھر سم ہاؤ ایکسیڈنٹلی میں فٹ بال میں نے کھیلا, کافی لیٹ کھیلا. ایک بچہ جب اسکول لیول سے یا کالج لیول تک کھیلے تو اس میں ایک اسکل ڈیولپ ہو جاتی ہے. بالکل میں نے بہت لیٹ کھیلا, لیکن پھر بھی بڑا ریناؤنڈ ایک کلب ہے راولپنڈی اسلام آباد کو. اس زمانے میں ہمارے کلب میں 2-3 پاکستان نیشنل ٹیم کے پلیئرز کھیلتے تھے. ینگ مین فٹ بال کلب میں کھیلا اچھا اور 5-6 سال کھیلا میں. تو فٹ بال میرا پیشن تھا, اس کو میں نے کیری آن کیا اپنی ہابی کے پوائنٹ آف ویو سے, ناٹ پروفیشنلی. تو اس کے علاوہ بکس پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس زمانے میں ٹائم اسپیئر کر کے بکس, ہم عید کے پیسے جمع کر کے بکس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں. ماشاء اللہ. ایک ٹائم پر نسیم مجازی کو پڑھا, ایک ٹائم پر ابن صفی کو بہت پڑھا. ابن صفی آپ لوگوں کی جنریشن شاید اس سے اتنی مانوس نہ ہو, لیکن بہت زبردست فکشن لکھتا تھا وہ. اور شعر و شاعری کی طرف آپ کا تھا رجحان؟ جی بالکل, شعر و شاعری کی طرف بھی رجحان رہا. صحیح ایک عمر ہوتی ہے بندے کو کچھ جو بندہ محسوس کرتا ہے یا کچھ کہنے کے لیے دل کرتا ہے یا انوائرمنٹ ہوتا ہے, شاعری مجھے اچھی لگتی ہے. زبردست. اچھا جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ جس بندے کو شعر و شاعری کی طرف جس کا رجحان ہو یا پسند ہو تو خود بھی کچھ لکھتا ہے, تو آپ نے بھی کچھ لکھا خود سے؟ جی بالکل, میں نے کچھ شعر لکھے ہیں, اور مجھے اپنے شعروں میں سے ایک شعر مجھے بہت پسند ہے, اور اس شعر کی وجہ سے میں کافی پریشانی بھی اٹھانی پڑی مجھے. اچھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ضرور ضرور. شعر یہ ہے کہ غم نہیں کہ تو مرتکب بے وفائی ہے, غم نہیں کہ تو مرتکب بے وفائی ہے, اپنی قسمت ہی دغا کرتی ہے ضرار. تو یہ شعر جب میں نے اپنی بیگم کو سنایا تو انہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا, اس کا مطلب آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے؟ تو میں نے کہا یار یہ شعر ہے, اس سے آپ نے اندازہ کیسے لگا لیا, لازمی تو نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو. بالکل بالکل. بہرحال یہ مگر ایک ایلیگیشن لگ گیا, ایلیگیشن لگ گیا تھا. بالکل. اچھا اس کے ہابیز تو آپ نے بتایا کہ فٹ بال جیسے آپ کا ہے, غالباً آپ ابھی بھی کنٹینیو کرتے ہوں گے فٹ بال کھیلنا؟ جی الحمدللہ, میری زندگی کی خواہشوں میں سے ایک بہت بڑی خواہش میری اللہ سے یہ تھی کہ میں کبھی اپنے بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلوں گا. اچھا اپنے بیٹوں کے ساتھ. بالکل. تو میں جب دبئی میں تھا اس وقت یہ چھوٹے تھے ازمیر اور ذوالقرنین. جو تیسرا بیٹا ہے زید, وہ تو پیدا ہی دبئی میں ہوا تھا تو وہ چھوٹا تھا. تو میں پارک جب جاتے تھے ہم لوگ فٹ بال کھیلتے تھے. اچھا تو وہ بچوں کے ذہن میں بھی فٹ بال ہے, اور سم ہاؤ شاید میرے ذہن میں بھی فٹ بال میرے والد کی وجہ سے, آئی ڈونٹ نو, کہ مجھے اتنا خواب سے یاد ہے کہ والد صاحب کے ساتھ میں فٹ بال کھیلنے, وہ فٹ بال کھیلنے جاتے تھے, مجھے ساتھ لے کر جاتے تھے, مجھے خواب سے یاد ہے. تو میں ان کے وہ گراؤنڈ کے بارے اسی میموری کی وجہ سے آپ کو فٹ بال زیادہ پسند ہے. ہو سکتا ہے. پھر میں نے الحمدللہ اس میں میری خواہش تھی, لیکن جب 2014 میں مجھے ہارٹ اٹیک ہوا, اور آئی واز لائک 41-42 ایئرز اولڈ. بڑی مطلب ڈاکٹر سب کہتے ہیں کہ جتنا آپ ارلی اسٹیج میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے سروائیول کے چانسز کم ہوتے ہیں. الحمدللہ آئی سروائیوڈ الحمدللہ. اور لیکن اس کے باوجود میں نے فٹ بال کو پریفرنس دی, اور میں بچوں کے ساتھ آج بھی فٹ بال کھیلتا ہوں, اور ویکلی ہم کھیلتے ہیں. میں ہوں, میرے ساتھ میرے کزنس ہیں, ان کے بیٹے ہیں, ہم اراؤنڈ 18-20-22 بندے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ الحمدللہ پچھلے کوئی 8-9 سال سے ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں. زبردست. جی سر, اللہ پاک آپ کو صحت دے جس طرح آپ نے بھی بتایا. شکریہ. تو اس صحت کے لیے بہترین رکھنے کے لیے آپ کی فیوریٹ خوراک کیا ہے, کیا پسند کرتے ہیں آپ کھانے میں؟ خوراک میں تو ہر چیز اللہ کی نعمت ہے, الحمدللہ بڑے شوق سے کھاتا ہوں. بالکل.
کھانے کا بہت شوقین ہوں. سر آپ پشتون ہیں, آپ کو دمبا پسند ہوگا ویسے. آف کورس دمبا تو ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے. بالکل گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں, بالکل. سبزی بھی شوق سے کھاتے ہیں, لیکن ہارٹ اٹیک کے بعد بھی میں نے کبھی کوئی پرہیز نہیں کیا. اچھا میں شوق سے کھاتا ہوں. بالکل. وہ وہی ہے جس پہ جب آئی بھی ہو انسان پہ تو نہیں, اتنا کیئرلیس بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے, میری مسز میرا بہت خیال رکھتی ہیں, اچھا اچھا بہت زیادہ. کچھ دیسی ریمیڈیز ہیں جن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے, شفا تو اللہ کی طرف سے ہے, لیکن اسباب میں وہ بہت افیکٹو ہیں. بالکل. ایک ادرک لہسن والی ایک دوائی ہے جو کہ نہار منہ کھانی ہوتی ہے. میں سال میں 3 4 5 دفعہ اس کو ایک 2 دفعہ میں کھاتا ہوں. ایک 2 مہینے, مہینہ 1.5 مہینے میں ایک سیشن ہوتا ہے, تو 3 4 سیشن میں کرتا ہوں اس کے. اچھا ماشاء اللہ. اور میں پھر ذرا تھوڑا سی ٹرکس بھی کھیل لیتا ہوں. جب مجھے خود بھی اندازہ ہوتا ہے میں نے کچھ اپنا خیال زیادہ نہیں رکھا, تو پھر وہ میڈیسن کھانے کے بعد جب میں اپنے ٹیسٹ کراتا ہوں تو میرے ٹیسٹ بہت اچھے آتے ہیں. ماشاء اللہ. تو وہ اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میڈیسن واقعی افیکٹو ہے. سر آپ کچھ بنانا بھی جانتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل کام ہے بنانے والا, بڑے پیشن کا کام ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی مشہور دنیا کے کوک ہیں وہ میل ہیں. بالکل بالکل. اور بیگمات اکثر آپ کو تعریفیں کر کے اس طرف لانے کی کوشش کرتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے تاکہ آپ بنائیں. جی, میرے ساتھ بھی یہ ٹرک ہوا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ہم لوگ جب فرانس میں تھے تو میرے جو ساتھ میرے کولیگ تھے, بھائی تھے, دوست تھے, ہم جو پروجیکٹ میں اکٹھے تھے, وہ لوگ شام کو آ کر خود کھانا وغیرہ بناتے تھے. تو میں نے کبھی کچھ نہیں بنایا, تو ایک دن انہوں نے کہا جی ذرار بھائی آپ نے کچھ نہیں بنایا کبھی. تو میں نے پھر اپنی ایک مکس ایک ریسیپی سی بنا کر, ایک اولیو آئل میں نے اس کو میرینیٹ کیا, دہی بھی ساتھ تھی, مسالے بھی ڈالے, چکن لیگ پیسز تھے, اچھا اچھا. اور ایک پوٹیٹوز کی باریک سی لیئر بنا کر وہ میں نے, اور اس کے اوپر آنینس کاٹ کے پھر ان کو فوائل میں بند کر کے اوون میں رکھا. یہ روسٹ تو نہیں بنایا تھا آپ نے؟ مجھے نہیں پتا روش ہے کہ کیا ہے, لیکن بس ایک چیز سی بن گئی تھی, اور ان کو سب نے بہت سب کو پسند کیا. جی, سب نے پسند کیا. اور پھر میرے کزن میرے ساتھ ہوتے تھے, دبئی میں ہیں ابھی, انہوں نے آ کر یہ بات میری فیملی میں بتا دی. دبئی میں میرے بچے تھے اس وقت, اور پھر فیملی نے انسسٹ کیا کہ ہمیں بنا کر کھلائیں. پھر ایک 2 دفعہ ان کو بنا کر کھلایا, تو وہ بہت تعریفیں انہوں نے کی. تو میں سمجھ گیا تھا جی جی, میں سمجھ گیا تعریفیں اس لیے کر رہے کہ میں بار بار بناؤں, بار بار بنایا, لیکن بہت کم دفعہ بنایا. زبردست. تو سر ون مور تھنگ کہ جیسے جس بندے کو ذرا بکس کا شوق ہے, کھانے پینے کا شوق ہے, اب مجھے بھی ان چیزوں کا شوق ہے, تو مجھے ایک ساتھ ایک اور شوق ہے جو ہے ٹریولنگ کا. آپ کو کیا ٹریولنگ کا شوق ہے؟ ٹریولنگ کا مجھے بہت شوق ہے, کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ٹریولنگ از لرننگ. بالکل. جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ کلچرس کو دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں, ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے, لرننگ کا بہت مارجن ہے اس میں. بالکل. تو ٹریولنگ سے بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے. ہم تو گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں, تو الحمدللہ ہم نے ٹریکنگ بھی بہت کی ہے, کیمپنگ بھی بہت کی ہے. زبردست. بلکہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے ہمارے دوست یار ہمارے ساتھ یہاں ہوتے تھے, فٹ بال والے تھے ہماری کمیونٹی, میں نے اپنے دوست یاروں کو اپنا گلگت بلتستان بہت ٹریول کرایا. ہم نے ٹریکنگ بھی کی, ہم نے کیمپنگ بھی کی. ہنٹنگ سے میرا کبھی بھی نہیں رہا میرا انٹرسٹ. سر بلکہ ہماری ٹیم بھی پیچھے کھڑی ہوئی ہے, ثنا موجود ہے اور تیمور موجود ہے, اور وہ دیکھ رہے اور خوش ہو رہے اس چیز کو. تو میرے خیال سے یہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کبھی ہمیں بھی لے کے جائیں گلگت بلتستان. ضرور. بلکہ میں ابھی کچھ دن پہلے میں اور اجمیر جو آپ کے COO ہیں, جی جی, ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اس نے کہا بابا کوئی اچھا ایکسکلوسیو ٹور ہمیں ارینج کرنا چاہیے. تو یہ میں آپ کے براڈ کاسٹ کے تھرو آپ لوگوں کو بریک کر رہا ہوں یہ نیوز, کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو, آپ سب کو میں فیری میڈوز لے کر جاؤں. زبردست. ویری بیوٹیفل پلیس, اور ہمارے بہت اچھے دوست ہیں وہاں کے, جو وہاں کے نمبردار بھی ہیں, وہاں کے مقامی لوگ ہیں. ابھی ویری انفارچونیٹلی پچھلے دنوں ہمارے بہت اچھے دوست کا انتقال ہوا, غلام نبی ان کا نام ہے. بہت زبردست ڈائنامک پرسنالٹی, اور بہت پڑھے لکھے ان دا سینس ڈگریز کے حساب سے نہیں. انہوں نے ویسٹ میں اچھے خاصی کو ڈگریز بھی کی ہیں, لیکن ان کا جو ایکسپوجر تھا, ان کا جو ویژن تھا, ان کا کچھ لوکل ہماری گلگت میڈیا کے اوپر ان کا کچھ کانٹینٹ ہے, کچھ ٹاپکس کے اوپر انہوں نے کافی کچھ بتایا ہے. تو آئی واز سرپرائزڈ. میں ان کے ٹیلنٹ سے بہت متاثر ہوا. بہت اچھے انسان. انفارچونیٹلی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی.
ویری ینگ ڈیتھ آئی وڈ سے. تو میں نے بچوں کو کہا کہ ہمارے اپنے علاقے کو, کیونکہ فیری میڈوز ہمارا دیامر میں آتا ہے, میرے فادر والی سائڈ دیامر میں چلاس میں ہوتے ہیں, جبکہ میری مدر والی سائڈ جو گلگت میں تھی, 2 ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس ہیں. تو انشاءاللہ میں نے پلان کیا آپ لوگوں کے لیے. بڑا اچھا, بلکہ مجھے بلکہ زیادہ خوشی ہوئی کہ اب ہمیں بھی موقع ملے گا اور ہماری پوری ٹیم کو بھی موقع ملے گا. جی آپ لوگ لائف ٹائم آپ لوگوں کا ایک ایکسپیرینس ہوگا. سر جی بی بہت بڑا ہے, آپ بیسکلی کون سے ایریا میں آپ بلانگ کرتے ہیں؟ جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, کوہستان کے بعد آتا ہے دیامر, جہاں پر آپ کا بھی یہ ڈیم بھی بن رہا ہے, دیامر بادشاہ ڈیم بن رہا ہے. ہماری کچھ زمینیں بھی افیکٹ ہوئی ہیں, جو واٹر لیول رائز کرتا ہے تو وہ ہماری زمینوں کو ٹچ کرتا ہے. تو دیامر کا کیپٹل ہے چلاس. جی ہمارے آبائی جگہ جہاں پر ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں, میرے والد وہاں مدفون ہیں, وہ چلاس ہے. ٹھیک ہے جی, زبردست. اور میری جو مدر سائڈ ہے دے آر سیٹلڈ ان گلگت. تو گلگت چلاس میں آپس میں 2-2.5 گھنٹے کا ٹریول ہے بائی روڈ. زبردست زبردست. سر باقی آنیسٹلی میں تو بڑا امپریسڈ ہوں سارے ایریاز سے. اب ساری وہ گفتگو ہماری گلگت کی طرف ہی چل پڑی. ایک آخری سوال میں آپ کا اس ایریا کے متعلق کروں گا کہ آپ کا فیوریٹ اسپاٹ کون سا ہے, فیوریٹ ایریا کون سا ہے پورے جی بی میں؟ بڑا مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل سوال. اس لیے کہ کوئی ایسا فیوریٹ ایک اسپاٹ نہیں ہے. جی جی. ہم پرمنیاٹ بھی گئے ہیں, ہم نے ٹریکنگ کی ہے, ہم فیری میڈوز بھی گئے ہیں, ہم نے کیمپنگ کی ہے, ہم اندر کچھ نالے ہیں گاٹفو نالا کہتے ہیں وہاں پر بھی گئے ہیں, ہم آپ کی شندور والی سائڈ پر بھی گئے ہیں, بہت چائنا بارڈر کی طرف بھی گئے ہیں, بہت پھرے ہیں الحمدللہ. ہر جگہ کی اپنی ایک الٹیمیٹ خوبصورتی ہے. لیکن میں آپ یہاں یہ مینشن کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو نیٹیوز ہیں وہاں کے, ہم تو سیٹلرز ہیں, اب تو الحمدللہ ہم بھی سیٹلرز نہیں ہیں, 125-30 سال ہو گئے ہیں, یا 120 یا 15 سال جو بھی ہیں. بہت اچھے لوگ ہیں جی بی کے لوگ, بہت مہمان نواز, بہت صاف اور کھرے لوگ. اور آپ جہاں پر بھی جائیں گے آپ کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کسی اسٹرینج جگہ پر آئے ہیں, کوئی اسٹرینجرز ہیں آپ کی سراؤنڈنگ میں, بہت اچھے لوگ ہیں. تو آپ جہاں پر بھی جائیں آپ کو اپنائیت ہی محسوس ہوگی, کوئی ایک اسپیسیفک جگہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خاص. بالکل. سر جس طرح ابھی ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو کوئی ایک میسج آپ یوتھ کے لیے؟ یوتھ کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ جو جس چیز میں ہماری یوتھ بہت لیک کر رہی ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ نے سوال جو کیا اتنا چھوٹا اس کا جواب ہوگا. بالکل بالکل. کیونکہ میں اپنے کچھ خیالات ہیں بہت زیادہ اس بارے میں کہ مٹیریلزم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جی. اور اگر ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ہمیں جو لیسن ہمارے رول ماڈلز نے دیا ہے, جو خلفاء راشدین سے ہمیں ملا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں ملا, وہ یہ ہے کہ مٹیریلزم کی طرف نہیں جانا. دنیا میں ایک اٹریکشن رکھی گئی ہے اور وہ اٹریکشن ہے مٹیریلزم کی طرف آپ کو کھینچتی ہے. جبکہ ہم نے یوتھ کو سب سے بڑا, میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ ایجوکیٹ کیا ہے, اسپیشلی ازمیر کو, ذوالقرنین کو اور بچوں کو, کہ بیٹا آپ نے زندگی میں جو بھی کرنا ہے آپ نے پیسے کے لیے نہیں کرنا. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اس کام میں پیسہ زیادہ ہے, آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ میں جو بھی کام کروں اس کے پیچھے کوئی مقصد ہونا چاہیے. اس پورے کائنات کا ایک مقصد ہے. اس کائنات میں ایک پتھر بھی اگر کہیں پڑا ہے تو کسی مقصد سے پڑا ہے, کیونکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے, وہ کیسے بغیر مقصد کے اللہ اس کو کریٹ کر سکتا ہے. بالکل. تو اس مقصد کو ڈھونڈنے, پہلے انسانیت کے لیے سوچیں, اچھا سوچیں, اپنے لیے سوچیں. پیسہ از پارٹ آف دا پیکج, وہ آپ کے پاس آئے گا. جو رزق آپ کی قسمت میں اللہ نے لکھا وہ آپ کو ملنے ہی جائے گا. تو یوتھ کو یہی میرا پیغام ہوگا کہ آپ اپنی سوچ کو بڑا پازیٹیو رکھیں اور اس مقصدیت کو سمجھیں. اگر آپ کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے, آپ نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے, تو وہ آنیسٹی سے کریں. آپ آنیسٹی سے کریں یا ڈس آنیسٹ ہو کر کریں, دونوں صورتوں میں آپ کو رزق وہی ملنا ہے. تو وائی ناٹ بینگ آنیسٹ. یہ ایک یوتھ کے لیے میرا موٹا سا پیغام ہے. بہت بہترین بلکہ میسج ہے, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیسے کے پیچھے دوڑنے کی بجائے
ہمیں جو ہمارے رشتے ان کو ویلیو کرنا چاہیے, ہمارے مورلز اور ہمارے پرنسپلز ان چیزوں کو زیادہ ویلیو کرنا چاہیے, نہ کہ ہم پیسے, دولت اور یہ مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگیں. سر تھینک یو سو مچ سر. آج بلکہ شو لمبا ہو رہا تھا تو میں نے یہی سوچا کہ اب ہم اس کو ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی کنٹینیو کریں گے. ضرور. تو تھینک یو سو مچ ونس اگین ہمیں ٹائم دینے کے لیے. اور ناظرین, میں آپ سے کہوں گا کہ ہماری کیمرہ کے پیچھے ثنا اور تیمور موجود ہوتے ہیں, ان کو بھی میں تھینک یو کرنا چاہوں گا. ان کی وجہ سے ہمارا شو کامیاب ہو رہا ہے, اور میں تو صرف کیمرے کے آگے ہوں, جو کیمرے کے پیچھے والی ساری چیزیں وہ ان دونوں کی ذمہ داری ہے. تو میں آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا. اور سر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم, بلکہ اب میرا تو دل ہے کہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کسی اور کے ساتھ کرنے کی بجائے آپ کے ساتھ ہی کروں. میں نے آج بہت انجوائے کیا اس کو. نہیں انشاءاللہ ضرور, بلکہ یہ ثنا بیٹا اور تیمور بیٹا کا میں بھی بہت زیادہ تعریف کرنا چاہوں گا. ان بچوں کی بڑی اچیومنٹ ہے, اور یہ بڑی ڈیڈیکیشن سے کام کر رہے ہیں. بے شک. اور ہوپ فلی یہ مزید پروگریس کریں گے, مزید اپنے کام میں محنت بڑھائیں گے, اور کوئی مائل سٹونز اچیو کریں گے. آئی ہوپ سو. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے سر. سر ہمیں اجازت ہے پھر آج. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم. سیم ہے. اللہ حافظ. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم بھی آپ سے اجازت چاہیں گے. کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور کوئی آپ کے پاس آئیڈیاز ہوں یا کوئی سجیشنز ہوں جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو بنائیں, تو وہ کائنڈلی کامنٹس میں ضرور مینشن کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.